وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے کہ اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات، بہت سارے قصے اور بہت ساری اسٹوریز کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف مواقع پر قرآن مجید کے اندر موجود ان واقعات کا مقصد بھی بیان کیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت اسی سورہ یوسف کی آخری آیت میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر فرمایا، جو اس سے پہلے والی سورہ ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہا کہ پیغمبروں کے، رسولوں کے واقعات ہم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے اندر بھی یہی مقصد بیان کیا ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو اسباق ہیں، جو پیغامات، جو میسیجز ان واقعات کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، ان واقعات کو، ان اسباق کو اور ان میسیجز کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں، شامل کریں، داخل کریں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ یوسف کی، آج سورہ یوسف کے حوالے سے یا یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. پورا واقعہ، پورا قصہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے، بلکہ اس واقعے کو، جسے اللہ نے احسن القصص کہا کہ قرآن مجید کا سب سے خوبصورت قصہ ہے، یہ سب سے خوبصورت واقعہ یہ جو اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے لے کر 101
جو اس واقعے کی, اس قصے کے بالکل آخری حصے ہیں, ان آیتوں سے کچھ باتیں, کچھ اسباق اور کچھ پیغامات آپ کے سامنے رکھنا ہے. دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے ایک بھائی بنیامین اور ان کے ایک بڑے بھائی, یہ تینوں مصر میں رہ گئے, اور بقیہ پورا خاندان جو ہے وہ کنعان نامی علاقے میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی 3 اولاد ان سے بچھڑ چکی ہے. یوسف علیہ السلام کی جدائی, بنیامین کی جدائی اور ایک بڑے بیٹے کی جدائی کا اتنا غم ہوا یعقوب علیہ السلام کو کہ اللہ نے کہا وَتَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ اس بار جو ہمارے بیٹے مصر گئے تھے تو بنیامین بھی وہیں رہ گیا, میرا بڑا بیٹا وہ بھی وہاں پر رہ گیا, یوسف تو پہلے سے غائب ہے, ان تینوں بیٹوں کی جدائی کا بڑی شدت سے احساس ہوا, اور اس میں بھی یوسف علیہ السلام کی جدائی کا اتنی شدت کے ساتھ انہیں احساس تھا کہ اللہ نے کہا اتنا روتے تھے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, کہ غم سے, پریشانی سے, تکلیف سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف. پہلا سبق اس واقعے سے یا ان آیات سے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی میں مصیبت, پریشانی, تکلیف یا ان جیسی چیزوں کا یہ آنا جانا یہ لگا رہتا ہے. زندگی مصیبتوں کا نام ہے, زندگی پریشانیوں کا نام ہے. آپ دنیا کے اندر آئے ہیں, بہت ساری پریشانیاں آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی, بہت ساری تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ تکلیف, وہ مصیبت, وہ مشکل, وہ بیماری ایک لمبی مدت تک آپ کے ساتھ رہ جائے, آپ کو اس کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام سے ان کا محبوب بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا, اور اب کئی سال گزر چکے ہیں, ابھی تک بیٹا موجود نہیں ہے, ملا نہیں ہے, اس کے بارے میں خبر نہیں ملی ہے. اتنا غم, اتنی پریشانی اور اتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی. اللہ نے کہا کہ بیٹے کہتے تھے تاللہ تفتأ تذکر یوسف, اللہ کی قسم آپ یوسف کو اتنا یاد کرتے ہیں حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین, ہلاک ہو جائیں گے یوسف کی یاد میں, مر جائیں گے. یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا آتا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. زندگی کے اندر غم, مصیبت, پریشانی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ آپ کو آزمائے گا, آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی, کبھی آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہوگا, کبھی مال کے ذریعے, کبھی جان کے ذریعے, کبھی خوف کے ذریعے, کبھی بھوکا پیاسا رکھ کر, کبھی کسی اور ذریعے سے اللہ آپ کو آزمائے گا. آپ کو شکوہ شکایت کسی اور سے نہیں کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام کو بیٹے تانا دے رہے, یوسف کی اتنی یاد آتی ہے آپ کو, آپ یوسف کے غم میں اتنا اپنے آپ کو نڈھال کر لے رہے ہیں, ہلاک ہو جائیں گے, یا اپنی زبان میں کہوں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے آپ اسی صورت میں. یعقوب علیہ السلام کا جواب آتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں تو شکوہ شکایت تم لوگوں سے نہیں کر رہا ہوں, میری شکایت تم سے نہیں ہے, میری شکایت اپنے رب سے ہے. انما اشکو بثی وحزنی, اپنے غم, اپنی تکلیف, اپنی مصیبت, پریشانی کا شکوہ اللہ سے ہے, اس لیے کہ اللہ ہی ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے, اللہ ہی ساری مصیبتوں کو ختم کرنے والا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ ایمان, یہ عقیدہ, یہ آپ کا توکل ہونا چاہیے اللہ رب العزت پر. اور آگے والا جملہ کیا بتاتا ہے؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہا میں اللہ کے تعلق سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی اتنا بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ضرور اس کا صلہ اور بدلہ دے گا. تمہیں یہ چیزیں بیکار لگتی ہیں کہ میں رو رہا ہوں, مجھے تکلیف ہے, مجھے بیٹے کی جدائی کا غم ہے, تمہیں یہ چیزیں بیکار لگتی ہیں, تمہیں یہ لگتا ہے میں پاگل ہو گیا, میں مجنون ہو گیا. نہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون.
زندگی کے اندر دو سبق ہمیشہ یاد رکھیں. پہلا یہ کہ آپ کی زندگی میں حالات کیسے بھی آ جائیں وہ سارے حالات اپنے رب کے سامنے رکھیں. اپنے رب کے سامنے ان حالات کو رکھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر رب العزت سے ان مصائب کی، ان مشکلات کی، ان پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرے. اللہ آپ کی مشکلات کو سننے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے کائنات کے اندر جو آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکلیف کو بعد اس کے کی آپ دعا مانگتے ہیں رب العزت سے، اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کی تکلیفوں کو دور کرے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر. زندگی کے اندر حالات اس طریقے کے ہوں تو آپ یہ پہلا سبق یاد رکھیں، اپنے سارے حالات کو اٹھا کر اس رب کے سامنے رکھ دے جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا سبق یہ کہ ہر صورت میں، ہر صورت حال میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. اللہ پر آپ کا جو توکل ہے اس کا گراف 100 سے کبھی 99 بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا گراف 100 سے 99.99 بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایمان، توکل، عقیدہ، اسی کی بدولت آج تک تمام مسلمانوں نے تمام معرکے سر کیے ہیں اور ان کے اندر انقلاب جو آیا، تبدیلیاں جو آئیں، اسی ایمان کے، اسی توکل کے، اسی بھروسے کی بنیاد پر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آتی ہے کہ فرعون ہمیں ستا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو. یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں جو انجام بہترین ہونے والا ہے وہ متقین کا ہونے والا، وہ متقیوں کا ہونے والا. اللہ آپ کے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، آپ اپنی توحید کی حفاظت کریں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، کمزور مت پڑو، تم ہی بلند رہو گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے. یہ دو باتیں. تیسری بات، آپ کے حالات بہت خراب ہیں، آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، زندگی کے اندر بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، یا ایک ہی پریشانی ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے تمام تکلیفیں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں. کیا کریں آپ؟ اللہ سے امید کو باقی رکھیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے کبھی، اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 25-30 سال کا عرصہ گزر گیا، یوسف ابھی نہیں ملے. بیٹوں کو تیسری بار یعقوب علیہ السلام نے بھیجا مصر کہ جاؤ اناج لے کر آؤ، اس لیے کہ قحط سالی چل رہی ہے، جاؤ اناج لے کر آؤ. بیٹے گئے، لیکن جاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی، یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جا تو رہے ہو اور جاؤ بھی، لیکن فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے جانا. یہ امید ہے یعقوب. اتنا لمبا ہم مایوس ہو جاتے کہ اب تو نہیں ملے گا، خلاص. یعقوب علیہ السلام کہتے جا رہے ہو، جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کو جاری رکھنا. اور اگر تمہیں یہ لگے کہ تم مایوس ہو رہے ہو یا تم نا امید ہو رہے ہو، تمہیں یہ لگے کہ اب تو یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہے، تو سنو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا. وہ لوگ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، وہ کافر نہیں تھے. اسی لیے نصیحت کی کہ زندگی میں کسی بھی پڑاؤ پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ آپ کے لیے راستے کہاں سے نکال دے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ مشہور واقعہ آپ جانتے، بار بار سنتے ہیں. غار میں 3 لوگ پھنس گئے، اوپر سے چٹان کھسک کر اس نے غار کا منہ بند کر دیا، پیک. تینوں کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ اس پتھر کو
انہوں نے؟ مایوس ہو گئے، بیٹھ گئے؟ نہیں، تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، کہا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس چٹان کو، اس پتھر کو اس غار کے منہ سے دور کر دے تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تینوں کی دعا کو اللہ نے سنا۔ بظاہر مایوسی کی کیفیت تھی، نا امیدی کی کیفیت تھی، وہ لوگ اپنی طاقت سے اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے تھے، ان کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، کوئی ان کو سننے والا نہیں، کوئی ان کی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، کوئی ان کو وہاں سے نکالنے والا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ باہر والوں کو خبر دے دی جائے، صرف ایک ذریعہ بچتا ہے، وہ عرش والے کا ہے، وہ عرش والے سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اپنی تمام تر کیفیات کو، تمام تر حالات کو اس رب کے سامنے رکھیں اور زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پر، کسی بھی لمحے اس رب کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ یہ تیسرا سبق۔ چوتھا سبق، آج ہمارے ہاں دیکھیں، اسی حوالے سے ایک اور بات، آج ہمارے ہاں دیکھیں نا، گھر والے تانا دیتے ہیں کبھی کبھار، بلکہ اکثر اوقات گھر میں بہو آئی ہے، 3 سال 2 سال 5 سال 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، تانے، مایوسی کی کیفیت، وہ جوڑا بھی مایوس، وہ میاں بیوی بھی مایوس، آپ ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں ان کو۔ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو اولاد دے سکے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کی قسم کائنات کی کوئی بھی عورت اس سچویشن میں نہیں رہنا چاہتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور آپ تانے دے رہے ہیں اس کو، آپ اس کو مایوسی کی دلدل میں، مایوسی کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، آپ اس کو کسی دوسری طرح، اور خاص طور سے خواتین سے مخاطب کرو، خواتین خاص طور سے کسی ایسی عورت سے ملاقات ہو جائے جس کے ہاں 5 سال 6 سال اولاد نہیں ہوئی، طرح طرح کی باتیں اس کے تعلق سے کرتی ہے، غلط کر رہی ہیں آپ، غلط، حالانکہ معلوم ہے آپ کو کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ اسے امید دلائیں، اسے راستے بتائیں، اس کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں نہ کریں، طرح طرح کی باتیں نہ کریں۔ یہ کیفیت انسان کو مایوسی کے قریب لے جاتی ہے، اور خود گھر والے بھی، ماں باپ اور نہ جانے پورے رشتے دار آ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی امید دلائیں، دعائیں کریں اس کے لیے حالات کے اصلاح کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ راستے اور تدبیریں نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اس کو مایوسی کے قریب لے جاتی ہے۔ چوتھا سبق اس واقعے سے یا ان آیات سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کا راز معلوم ہو جائے تو اس راز کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ مثال کے طور پر میری کوئی غلطی، کوئی بات، میری کوئی ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے نہیں، آپ کو کسی طریقے سے معلوم ہو گئی، اب آپ اسے جا کر لوگوں کے سامنے بیان مت کریں، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں، لوگ کسی کی بات معلوم ہو گئی تو پہلی فرصت میں اس کو دوسروں تک ٹرانسفر کرتے، غلط کر رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں۔ یہ پورے بھائی مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ یوسف ہیں، عزیز مصر بن چکے ہیں، وزیر خزانہ ہیں، آس پاس کے تمام علاقے والوں کو وہ مال غلہ اناج تقسیم کر رہے ہیں معمولی رقم کے عوض۔ یہ تیسری بار یہ بھائی آئے مصر کے اندر اناج لینے کے لیے، قحط سالی چل رہی، سوکھا پڑا ہوا ہے، چند پیسے لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں فلما دخلوا علیہ، دیکھیں حالات کیسے، کس طریقے سے اللہ پیدا کرتا ہے، انتظامات کرتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہا اے عزیز، اے وزیر خزانہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہماری فیملی کو بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف میں ہیں ہم، اناج نہیں ہے، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، بہت معمولی سا غلہ، کم کھانے میں پورا پریوار، پورا گھرانہ چل رہا۔ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ،
یہ تھوڑا سا پیسہ ہم لے کر آئے ہیں, یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں, آپ ایک کام کریں, فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, ان پیسوں کے, اس رقم کے بدولت, اس رقم کے بدلے آپ ہمیں اس کے برابر جو اناج ہمارے حصے میں آ رہا وہ دے دیجئے. اور ایک کام کریں, بڑی محبت سے شرماتے ہوئے, وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, ایک کام کریں صدقہ بھی کچھ کر دیجئے گا. اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, اتنی رقم ہم لے کر نہیں آئے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر کا اناج, غلہ, راشن پانی کئی دنوں تک چل سکے. یہ معمولی سی رقم ہمارے گھر میں بچی ہوئی ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, ایک کام کریں کچھ صدقہ بھی کر دیجئے گا. پھر کیا کہا, حوالہ بھی دیا, ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر کی یہ حالت دیکھی, بھائیوں کی یہ کیفیت دیکھی, باپ اور ماں کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے یہ ساری باتیں سنی کہ میرے گھر میں اناج کے لیے لوگ پریشان ہیں, کھانے کے لیے پریشان ہیں, پیسے اور رقم نہیں ہے گھر میں, اس قدر کیفیت بری ہو چکی ہے, ابتر ہو چکی ہے. محبت باہر آئی. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, کیا کہا, اس سے پہلے ابھی تک ظاہر تک نہیں ہونے دیا تھا کہ میں یوسف ہوں, میں یوسف ہوں. اس لیے کہ اگر پہلی فرصت میں پتا چل جاتا بھائیوں کو تو ہو سکتا ہے اگلی بار نہ آتے, لیکن ایک بار آئے, اچھے سے دیا, دوسری بار آئے اور بہترین سامان دیا, تیسری بار آئے اور اپنے گھر کی یہ کیفیت بھائیوں نے رکھی. یوسف علیہ السلام کی محبت باہر آئی. گھر والوں کی مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر محبت ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر اور موج کی طرح چھلک پڑی. کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, سنو تمہیں پتا بھی ہے کہ جب تم نادان تھے تو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. عزت. یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے بڑا غلط کیا تھا, یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا, یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف پر ظلم کیا تھا. کیا کہا, جب تم نادان تھے, ناسمجھ تھے, غیر ارادی طور پر تم نے ایسا کیا تھا, یاد بھی ہے, پتا بھی ہے. بھائی, بڑے بھائی تھے وہ سب. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, سارے بڑے بھائی ہیں, ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت, ان کا مقام, سب کچھ کا خیال کرنا ہے. جو راز یوسف علیہ السلام جان رہے تھے کہ یہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں کے اندر ڈالا تھا, ابھی تک کسی سے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا کہ ان تمام لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے. بڑے بھائی کا خیال اس طریقے سے رکھا جاتا ہے. یہ بڑے بھائی کی عزت ہے, یہ اپنے گھر کی عزت ہے, یہ اپنے گھر کے لوگوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے والی کیفیت. یہ سبق یاد رکھیں. آج ہم اپنے بھائی سے معمولی سی بات پر اختلاف کر لیتے اور کئی سالوں تک بات چیت بھی بند رکھا کرتے. کہاں ہے ہمارا تصور, کہاں ہے ہماری سوچ, کس لیول پر ہم اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, پتا بھی ہے نادانی میں تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. بڑے بھائی سارے لوگ حیران, اینک الان تو یوسف, کہ اس کے بارے میں تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. اس بندے کو کیسے پتا ہے, ہو نہ ہو یہی یوسف ہے. کیا کہا, لگتا ہے آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف وہذا اخی, کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. پھر کیا کہا, قد من اللہ علینا, یہ زندگی کے اندر یہ سبق یاد رکھیں. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. کیوں بھائی احسان کیوں کیا اللہ نے, کیوں کیا؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو زندگی میں تقوی اختیار کر لے اور اپنی زندگی میں آنے والے حالات پر صبر کر لے جائے تو یاد رکھیں اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے احسان کو ضائع اور برباد نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کے ہاں اصول ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ صرف احسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے, احسان کا بدلہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ بات ہو گئی, یہ سبق ملا کہ زندگی میں ہمیشہ آپ اچھے کام کرتے چلے جائیں, چاہے اس کا بدلہ آپ کو لوگوں کی طرف سے ملے یا نہ ملے. ایک اور اہم سبق, اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, بطور خاص اس وقت
جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سارے مقامات پر خاص طور سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو خاص طور سے ان کا خیال رکھیں. فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہو. ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹو نہیں. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بڑی محبت سے بڑی شفقت سے بات کرو. یہاں پر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام بھائیوں کی ملاقات ہوئی، تمام معاملہ حل ہوا. یوسف علیہ السلام کو پوری کیفیت گھر والوں کی معلوم ہوئی تو اپنا کرتا دیا، کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابو کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی. معجزہ اللہ دکھاتا ہے. کرتے میں کوئی کمال نہیں تھا. آج ہمارے ہاں جیسے لوگ کرتے ہیں، کرتے میں کمال نہیں تھا، اللہ کمال دکھاتا ہے. اللہ کی طرف سے معجزہ ہونے والا ہے. کہا کہ لے جاؤ یہ کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی. اور سنو، اگلی بار جب آنا نا پوری فیملی کو لے کر آنا، اکیلے مت آنا. ٹھیک ہے؟ اب ادھر سے مصر سے سارے بھائی روانہ ہوئے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر. یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے، سارے بھائی کرتا لے کر روانہ ہوئے. ادھر کنعان علاقے میں جہاں یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ آس پاس لوگ موجود لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے قافلہ چلا، ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو تو تمہیں ایک بات کہوں. کیا؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ یعقوب علیہ السلام بزرگ ہیں، نبی بھی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور گھر کے بڑے ہیں، سردار ہیں، سرپرست ہیں. تمام لوگوں کو ان کی بات کا احترام کرنا چاہیے. کیا کہا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. یہ پاگلوں والی بات کر، ابھی تک یوسف یوسف یوسف، یہ پاگل گمراہ ہو گیا، اس کی عقل نام ہو گئی ہے، عقل ختم ہو گئی ہے. یہ عجیب طرح کی پاگل پن والی بات کر رہے ہیں آپ، یہ درست نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی باتیں آج ہمارے یہاں لوگ نوجوان کرتے ہیں نا، میرا باپ پاگل ہو گیا، ایسی ایسی باتیں کرتا مجھ سے. باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے تو بیٹا سامنے آ کر کہتا چپ رہو، کچھ نہیں بول دو، زبان کو بند رکھو، سائڈ میں پڑے رہو، کھانا کھاؤ، آرام کرو. یہ زبان ہوئی تھی. اے زیا، ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. ماں باپ ہیں، احترام کر لیں، دعائیں لے لیں، خدمت کر لیں، جنت حاصل کر لیں. ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے رب کو راضی کر لیں. ان کو ناراض کریں گے، رب بھی ناراض ہوتا ہے، رب بھی ناراض ہوتا ہے. آدھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر. یہ شجر ہی اگر کٹ گیا پھر کہانی سنائے گا کون؟ آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کے لیے دعائیں کون کرے گا؟ آپ گھر سے باہر نکلیں گے، ماں باپ گھر کے اندر موجود ہیں، آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیں گے کہ بیٹا تو جا، میں تیرے لیے دعائیں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. وہ دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جب تک بیٹا واپس نہیں آ جاتا، ماں کا سینہ دھڑکتا ہے، ماں کا دل کلیجہ سب تڑپتا ہے کہ نہ جانے بیٹا کس حال میں ہوگا، نہ جانے میرا لختے جگر کس حال میں ہوگا. اور لختے جگر کے سامنے اگر بیٹا باپ ایک بار اونچی آواز سے بات کر لے، بیٹا اسے خاموش کرانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کو پاگل نہ سمجھیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے. ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے. ماں باپ کے احسانات کو آپ اپنی ساری پونجی، سارے خزانے، ساری دولتیں دے کر ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں، چاہے وہ زندہ ہو تب بھی، چاہے ان کا انتقال ہو جائے تب بھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا مقام بڑا اونچا کر دیا جاتا ہے. وہ اللہ سے کہتا اللہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی، اتنی اچھائیاں نہیں کی، کیا وجہ ہے میرا مقام اتنا اونچا تو بڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ رب العالمین جواب دیتے ہیں باستغفاری ولدک لک، اس لیے کہ تیری اولاد دنیا کے اندر زندہ ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہے، اس لیے تیرا مقام یہاں اونچا کیا جا رہا ہے. میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے والدین کا احترام کرو، انہیں راضی رکھو، انہیں خوش رکھو، اور ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرو. بہرحال اس کے بعد یہ قافلہ مصر سے پہنچا.
याकूब अलैहिस्सलाम के घर आया, फलम्मा अंजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता डाला गया, याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बीनाई लौट आई, मुअजिजा हो गया, जो बीनाई चली गई थी, आंख की रोशनी खत्म हो गई थी, वो रोशनी वापस आई, और जब वापस आई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने आसपास लोगों से कहा जो मौजूद थे, अलम अकुल लकुम, पहली बात मैंने कहा ना, अपने ईमान को, तवक्कुल को, अकीदे को हर सूरत में मजबूत रखो, उसका नतीजा जरूर मिलेगा आपको, नतीजा मिल रहा है। क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कहा मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो बातें अल्लाह के ताल्लुक से मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। आज हमारे यहां ना जरा सरा सी बात पर हम धुलमुल यकीन हो जाते हैं, एक हफ्ते बीमारी क्या बड़ी मायूसी की कैफियत हो जाती है। रब पर भरोसा कहां है, तवक्कुल कहां है, ईमान और अकीदे की मजबूती कहां है। इतना लंबा अरसा होने के बाद आज जब यूसुफ के ताल्लुक से खबर मिली कि अभी जिंदा है, बिन्यामीन भी मिल गए, बड़े भाई भी मिल गए हैं, याकूब अलैहिस्सलाम कहते ये मेरे ईमान का रिजल्ट है और नतीजा आज अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दिखा रहा है। ये आपके ईमान का फायदा, या आपके तवक्कुल का नतीजा, या आपके अकीदे की मजबूती का रिजल्ट जो इस कायनात के अंदर भी और आखिरत के मैदान में भी इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, ये ईमान का और अकीदे का नतीजा आज सामने आ रहा है। उसके बाद जब गलती वाज़े हो गई भाइयों की, बेटों की, तो उन्होंने क्या कहा, एक सबक और वो ये कि जब हमारी गलती हमें पता चल जाए तो गलती वाज़े हो जाने के बाद उसको कबूल कर लिया करें। हमारे यहां गलती लोगों को बता दी जाए तो उल्टा हम पर चढ़ कर आते हैं, कैसे ऐसा कैसे तुमने बोल दिया हमारे बारे में, हमारे बेटे के बारे में, हमारी बेटी के बारे में, हमारे रिश्तेदार के बारे में। गलती वाज़े हो गई, कबूल कर लें, कबूल कर लें, दोनों मौके से देखें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भाई गए तब भी, और जब बाप के सामने ये सारे बेटे आए तब भी, दोनों जगह गलती वाज़े हुई। वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया पता भी है, तो उन लोगों ने अपनी गलती का एतराफ किया। तल्लाही लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन, का अल्लाह की कसम अल्लाह ने आपको हमसे ऊंचा मकाम दिया, हमने गलत किया, हम वाकई गलती पर थे, आप हमें माफ कर दीजिए। गलती वाज़े हो जाए, कबूल करे, माफी मांगे। अगर बंदे का हक मारा है बंदे से माफी मांगे, और अगर अल्लाह का हक मारा है तो अल्लाह से माफी मांगे। यहां पर माफी मांगी, बाप के सामने गलती वाज़े हुई, सारे बेटों ने कहा या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन, अब्बू जान हमारे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, हम गलती पर थे, वाकई हम गलत थे, आप सही पर थे, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा, सामने वाला जब गलती मान ले, गलती कबूल कर ले, तब हमें क्या करना चाहिए, उस पर चिल्लाएं, उस पर चीखें, उसको बुरा भला कहें, उसको मजीद लान तान करें? नहीं, उसकी उस गलती को, नदामत को, पशेमानी को, शर्मिंदगी को आप कबूल करें और क्या कहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया भाइयों को, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, जाओ कोई बदला मैं नहीं लेता, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। बाप का जवाब क्या आता है, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, मेरे बेटो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। हालात इस तरीके के आते हैं कि इंसान मायूसी की कैफियत में चला जाता है, या इंसान से इस टाइप की गलतियां हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने रब से इस्तिगफार कर दूंगा, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो बड़ा रहम करने वाला है। तो गलती वाज़े हो जाने पर गलती को कबूल करें, और जब गलती सामने वाला कबूल कर ले तो उसको माफ कर दे। ये नहीं कि आप उसकी उस एक गलती को आप मसाला बनाकर अगले 10-20 सालों तक उसी को सामने रखें, और जब भी मौका आए आप उसे तंज करें, अरे तू ही तो था, तूने वो गलती की थी। आज हमारे यहाँ लोग देखे ना, बंदा तौबा भी कर ले, गलती की इस्लाह कर ले, 20 साल पहले वाली गलती याद दिलाते हैं, अरे यही वो है बदकार जिसने ज़िना किया था। बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। एक इंसान इस्लाह कर ले अपनी, उसकी इस्लाह के बाद अगर आप अब भी उसे उसकी पुरानी गलती को सामने रखकर ताना देते हैं, ये अल्लाह के नजर में, अल्लाह के नजदीक एक बड़ा जुर्म है। इसी तरीके से एक और अहम पैगाम जो इस वाकये से, इन आयात से मिलता है, और वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अगली बार आना तो पूरी फैमिली को लेकर आना। अब पूरी फैमिली चली, उसमें याकूब अलैहिस्सलाम भी हैं, उनकी बीवी भी है, और सारे भाई हैं, तमाम पूरा कुंबा, पूरा कबीला, पूरा खानदान। फलम्मा दखलू अला यूसुफा, ये तमाम लोग मिस्र पहुंचे, और जब मिस्र पहुंचे तो जानते हैं
یہاں بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. یوسف علیہ السلام جو ان کا تخت ہے اس تخت سے اتر آئے, جس تخت پر وہ بیٹھ رہے ہیں, جس عرش پر جو ان کی مسند ہے اس مسند پر بیٹھ اتر آئے. آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور اس کے بعد کیا کہا, ورفع ابویہ علی العرش, اپنے ماں باپ کو عرش پر, اپنی مسند پر, اپنے تخت پر بٹھایا کہ ابو جان امی جان یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے. آج ہمارے یہاں گھروں میں دیکھے چلتا کھا لو, ماں باپ ہیں کھا لیں گے کبھی, ماں باپ ہیں کھا لیں گے کبھی. وہ اس کے اندر وہ جو غار والا واقعہ ہے اس کے اندر ایک بندہ کون سا تھا, جب تک ماں باپ کو دودھ نہیں پلایا اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, اس نے نہیں پلایا, اس نے یہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے. بچے تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں, بیوی بھوکی ہے, نظروں کے سامنے ہے, ماں باپ سو رہے ہیں, اٹھانا گوارا نہیں کیا کہ جب تک یہ اپنے سے اٹھ نہیں جاتے ہیں میں ان کو دودھ پلائے بغیر اور ان کی نیند میں خلل ڈالے بغیر میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتا. یہ اٹھیں گے, انہیں دودھ پلاؤں گا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو دودھ پلاؤں گا. یہ ماں باپ کے ساتھ ادب, احترام, ان کے حقوق کا خیال, ان کی عزت, ان کا مقام, اللہ کو اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی, یہ عمل اتنا اچھا لگا اللہ کو کہ اللہ نے اس کے اس نیک عمل کو قبول کر کے اس غار پر پڑے ہوئے چٹان کو ہٹایا اور وہ تینوں لوگ غار سے باہر آ گئے. عرش پر بٹھایا, یوسف علیہ السلام نے اپنی مسند پر جگہ دی اور اس کے بعد وہی پوری باتیں رکھی. تمام 11 بھائیوں نے, ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا. اچھا جب یہ سب کچھ ہو گیا, بچھڑے ہوئے مل گئے, بچھڑے ہوئے مل گئے, ایک لمبی جدائی کے بعد رفاقت نصیب ہوئی, ساتھ آیا پورا خاندان. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے ہاں دیکھیں ہم خوشی میں سب کچھ بھول جاتے ہیں, اللہ بھول گئے, نماز بھول گئے, اچھی باتیں بھول گئے, اچھی چیزیں بھول گئے. اب دیکھیں خوشی کا موقع ہے, شادی ہوتی ہے, کوئی نماز نہیں, معاف ہے سب, یہ کام وہ کام, اس کو لانا اس کو لانا. لڑکی کے لیے مہندی لگانا 6 گھنٹے. پرسوں مسئلہ آیا, کسی نے پوچھا مہندی لگوانا ہے, نماز کے لیے کمپرومائز ہے کیا, چلے گا تیمم کر لیں. میں نے کہا نہیں چلے گا, اور آج کل تو رات بڑی ہو رہی ہے, عشاء کا وقت جلدی ہو جا رہا ہے, 7:15 7:30 بجے عشاء کا وقت ہو جا رہا ہے, عشاء کا وقت ہو جائے نماز پڑھو, اس کے بعد 2 بجے تک مہندی لگواتے رہو, کیا مسئلہ ہے. کہا وہ مہندی لگانے والی نہیں مانے گی, مہندی لگانے والی نہیں مانے گی, اتنی رات تک رکے گی نہیں. میں نے کہا پیسے پر سارے لوگ چلتے ہیں, 5,000 کے بجائے 7,000 دیجیے, وہ رات کے 3 بجے تک بھی رکے گی. کہا نہیں ایسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. میں نے کہا نماز سے کمپرومائز کرنا آپ کو ٹھیک ہے, لیکن 2,000 دینا مزید ٹھیک نہیں لگتا آپ کو. یعنی شادی میں 10 لاکھ خرچ کر رہے مہندی کے, اور اس میں بھی نماز کے نام پر آپ 2,000 مزید خرچہ کر کے اس کو رات میں مہندی نہیں لگوا سکتے. آپ کو لگتا ہے ظہر کی نماز کے بعد لڑکی بیٹھے گی, مہندی لگوائے گی, عصر گئی, مغرب گئی, عشاء گئی, نماز کب پڑھے گی, وہ نماز کب پڑھے گی. آج ہم خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں. وہ کپڑے بھی ایسے سلوا رہے ہیں ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے, کیوں بھائی, وہ شادی ہے, خوشی میں سب چلتا, نہیں چلتا, نہیں چلتا. یہ رب کا قانون ہے, یہ رب کی بات ہے. یہاں آپ کا دماغ نہیں چلے گا, یہاں آپ کا ذہن نہیں چلے گا, یہاں آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے. اور تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جب خوشی ملے, جب بھی زندگی میں آپ کو خوشی کا موقع میسر آئے, اس رب کا شکریہ ادا کرنا کبھی نہ بھولے, اس رب کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولے. یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا, جو خواب بچپن میں دیکھا تھا میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا, اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا, مجھے کنویں سے نکالا, آپ لوگوں کو گاؤں سے لے کر یہاں مصر شہر تک لایا, اور اس کے بعد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو شیطان آ گیا تھا, اس شیطان کی چال کو اللہ نے ناکام بنا کر ہم بھائیوں کو ایک کر دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کو ساری چیزوں کی خبر ہے, وہ ایک نہ ایک دن سارے معاملات درست کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف آنا چاہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہے. اس کے بعد کیا کہا, آخری سبق ان آیات سے, ان واقعات سے کیا کہا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, رب قد آتیتنی من الملک, کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بادشاہت دے دی, وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دے دیا,
फातिर السماوات والارض, اے رب تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے, آخرت میں بھی تو میرا دوست ہے. ایک دعا مانگتا ہوں, قبول کر لینا. یہ آخری پیغام ہم اور آپ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اس کے باوجود دعا کرتے ہیں اے اللہ جب میرا انتقال ہو تو میں مسلمان رہوں. اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لینا. آج ہمارے یہاں لگتا ہے نا 4 وقت کی نماز پڑھ لیا تو لگتا ہے جنت ہماری ہے, جنت ہماری ہے. 1000-2000 مسجد میں دے دیا تو ایسا لگتا ہے بس بھیا مل گئی جنت, اور اس کے بعد سب کچھ بھول گئے. نہیں, اسلام کو بچانے کی فکر. ابھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں. رات کو ابھی کل شیئر کیا, مبارک ہو یہ فلاں تہوار سب چلتا ہے, دماغ میں سب ڈال رکھا ہے, چلتا ہے, سب چلتا ہے, نہیں چلتا. توفنی مسلما والحقنی بالصالح, یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے اللہ نے کئی جگہوں پر مجھے اور آپ کو نصیحت کی ہے اپنی ایمان کی, اپنی اسلام کی فکر کرو. اس لیے کہ شیطان تمہارے ایمان پر سب سے پہلے ڈاکہ ڈالتا ہے. اسلام کی حفاظت کرو, اپنی ایمان کی حفاظت کرو, اللہ سے دعائیں مانگتے رہو. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اپنے نیک عمل پر غرور نہ کرو, اپنے صدقات پر گھمنڈ نہ کرو, اپنی اچھائیوں پر فخر نہ کرو. جو کچھ بھی نیکیاں آپ سے ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں. ان کو قبول کرانے کی, ان کی قبولیت کی دعائیں مانگو, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایمان کی, اسلام کی حفاظت کے لیے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے رہو کہ اے اللہ جب تو مجھے وفات دے تو میں مسلمان رہوں, اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. تو یہ تقریباً آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 101 18 آیتوں کے ذریعے کچھ اہم پیغامات جو یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے اور اس قصے کے آخری پارٹ سے نکل کر سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ایمان کی, اسلام کی, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں زندگی کے ہر قدم پر تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں, مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.